اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم، اسی کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کریم عطا فرمایا اور ہمیں اس میں جمع ہو کر تراویح پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ خلاصہ تراویح کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، ہم نے آج 4 رکعات کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ البقرہ کے 5 رکوع کو سماعت فرمایا۔ پارہ الف لام میم ہے، پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورۃ البقرہ کی 141 آیت پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 رکوع ہیں، ایک سورہ فاتحہ کا، اور 16 سورۃ البقرہ کے 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کی مفسرین نے بہت سے فضائل ذکر کیے ہیں اور بہت سے اس کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی کے اندر 22 نام اس کے ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک نام اس کا سورۃ الشفا بھی ہے۔ سورۃ الشفا بھی اس کا نام ہے، اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ دم میں اثر لانے کے لیے اور اپنے روحانی امراض کے لیے جو شخص سورہ فاتحہ فجر کی سنتوں اور 2 فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ 40 روز تک پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے روحانی امراض میں اس کو شفا عطا فرمائے گا اور اس کے دم میں اثر بھی پیدا ہو جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ کی بہت سی برکات حدیث شریف میں آئی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی جو ابتدا ہے وہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کمالات اور خوبیوں کا اعتراف کے لیے اس کو حمد کا عنوان دیا گیا، اور پھر تمام کائنات کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے رب العالمین کی صفت لائی گئی۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین میں جو رب العالمین کی صفت لائی گئی، مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام جہاں کا پالنے والا ہے، وہی تمام جہاں کا پروردگار ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر اپنی صفات کو ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ اور پھر ہم دعا میں کہتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا، یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ، لوگوں کے راستے پر چلا۔ پھر وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگے ارشاد فرمایا، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، انبیاء ہیں، ان کے راستے پہ چلو تو ہدایت مل جائے گی۔ تو راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی ہیں اور وہ نصرانی ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا بھی ہم 5 نماز میں کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے حرکات اس طرح کی ہو گئی ہیں اس دور میں کہ ہم یہود و نصارہ کے بچنے کی دعا تو ہر نماز میں کرتے ہیں، لیکن ہم عملی طور پر یہود و نصارہ کے پیروکار بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے پیروکار بننے سے بچائے اور دین اسلام پر پختگی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کرتا ہے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس گھر میں شیطان کبھی نہیں آتا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب بقرہ یہ کہتے ہیں گائے کو، اور بنی اسرائیل کے اندر جرم اور سزا اور اس جرم کی سراغ رسانی کے لیے ایک عجیب واقعہ اور ایک عجیب قصہ، انوکھا قصہ پیش آیا۔ اسی کی مناسبت سے اس پوری سورت کو سورۃ البقرہ کا نام دے دیا گیا۔ یہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے، اور اس کی ابتدا کی گئی الف لام میم سے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات پر مفسرین نے فرمایا کہ ایمان رکھنا یہ ہم پر لازم ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو اب
سورہ بقرہ کی ابتدا ہی ایسے لفظ سے، ایسی آیت سے کی گئی کہ جس کا معنی سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، تو اس میں پیغام کیا دیا گیا کہ قرآنی علوم اور قرآنی معرفت سے استفادے کے لیے، قرآنی علوم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جہالت اور اپنی کم علمی کا اعتراف پہلے کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا زینہ ہے۔ اور پھر کلام الہی پر غیر متزلزل یقین رکھنے کے لیے، اور کلام الہی پر ایسا یقین رکھنا کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، اور اسے ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر سمجھنا، یہ قرآن سمجھنے کا دوسرا زینہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس صورت میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی 3 کیٹیگریز ذکر کی، انسان کی 3 قسموں کو بیان کیا۔ سب سے پہلے انسان کی قسم بیان کی، وہ ہیں ایمان والے، مومن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جو اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلی لانے کے لیے اپنے مالی اور جسمانی اعمال کو قرآنی نظام کے تابع کر لیتے ہیں، اور وہ اس چیز کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر ان کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ نے انہیں رزق دیا اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ تمام صفات مومنوں کی ذکر کی گئیں۔ اس کے بعد دوسری قسم جو بیان کی گئی، وہ انسان کی دوسری قسم وہ ہے کافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ کافر وہ اپنی زندگی میں اصلاح اور اس میں قرآنی نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل بھی وہ تیار نہیں ہوتے، وہ کافر کہلاتے ہیں، جو اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر یقین نہیں رکھتے، حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں ڈر نہ سنائیں، بہر صورت یہ جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا شدید عذاب ہے۔ اس کے بعد انہی 5 رکوعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 قسموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذکر کیا، انسان کی 3 قسموں کا بیان کیا۔ پہلی قسم مومنین کا ذکر کیا، پھر کافروں کا ذکر کیا، اور تیسری قسم انسانوں کی وہ خطرناک لوگوں کی قسم ہے جو منافق کہلائے جاتے ہیں۔ وہ منافق کہ جو دل میں تو وہ یقین نہیں رکھتے، قرآنی نظام کے منکر ہیں، مگر ان کی زبانیں ان کے مفادات کے گرد گھومتی ہیں۔ جو آیت ان کے حق میں ہوگی، جو آیت ان کے مفاد میں ہوگی، اس کو تو وہ مانیں گے، لیکن جو آیت ان کے مفاد کے خلاف ہوگی اس سے وہ انکار کر بیٹھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ پھر 2 مثالوں کے ذریعے منافقوں کی 2 قسموں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد انسانیت سے پہلا خطاب فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم عبادت کرو اس رب کی، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ تمام کفار عالم دنیا میں، تمام کفار مل کر بھی قرآن کی ایک سورت کی مثال نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہرگز قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بھی نہیں لا سکتے، کہ قرآن اتنی عظیم و شان کتاب، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، پہلا خطاب، اور اس رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنی نافرمانیوں سے ہمیں بچائے اور اپنی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔